السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ صحیح اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے کے اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس سے جڑی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کی اہمیت سمجھیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب کا ماننے والا، ہر حکومت کو چلانے والا کچھ چیزوں پر پابندی لگاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اور یہ چیز صحیح ہے بلکہ یہ اچھی ہے۔ اب اس سلسلے میں بعض امور میں ہم کو پیمانوں کا فرق ملے گا کہ کوئی چیز کہیں گناہ ہے اور کہیں گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں عوامی مقامات پر مرد اور عورت تعلقات قائم کریں یہ جرم ہے، یورپ میں یہ جرم نہیں ہے، بوسو کنار کرنا۔ ہاں وہاں کوئی ایسا کر رہا ہے اور کوئی کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنا جرم ہے، یہ ان کی آزادی کے خلاف ورزی ہے، ان کا حق ہے۔ تو ایسے کچھ پیمانے ہیں۔ تو بعض چیزوں کا علامہ میں بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ پیش کروں کہ بعض معاملات میں تو کہیں کہیں کچھ اختلاف ملے گا، کچھ مذاہب میں اختلاف ملے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سارے مذاہب نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ چیز غلط ہے۔ کسی پر ظلم کرنا مثال کے طور پہ، جھوٹ بولنا مثال کے طور پہ، اکثر حالات میں ہر مذہب اس کو غلط کہتا ہے، کچھ استثنائیات الگ ہیں۔ ہاں بعض مذہب ہے جیسے جھوٹ بولنا دنیا میں شیعوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، برہمنوں کے یہاں، مجوسیوں کے یہاں زیادہ تر شکلوں میں جائز بلکہ نیکی ہے، تقیہ کے نام پر۔ اور تقیہ اور نفاق میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہے وہ نہیں۔ خیر وہ میں دوسری بحث میں چلا جاؤں گا تو یہ فرق نظر آتا ہے، لیکن سب سے کامل شکل میں کن چیزوں کو حرام قرار دیا جائے، منع کیا جائے، کن چیزوں کو جائز قرار دیا جائے، اس کی سب سے بہترین مضبوط حد بندی کے ساتھ اگر کہیں تعلیم ملے گی تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ملے گی، اور انبیاء کرام کی تعلیم میں بھی آپ کو سب سے کامل مکمل جو ملے گی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن کی شریعت۔ انہوں نے چند چیزوں کا ذکر کیا کہ بعض اخلاقیات ہیں کہ اس کو کچھ لوگ جائز اور کچھ حالت میں ناجائز کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چار چیزیں اس آیت میں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ میرے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے فواحش کو، فاحشہ کی جمع فواحش، اس کا ترجمہ کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ یا وہ گناہ جس میں بے حیائی ہو، فاحشہ۔ بے حیائی کی کئی شکلیں، قرآن نے کئی عمل کو بے حیائی کہا ہے، کوئی محرم رشتہ دار سے شادی کرے اس کو قرآن نے فاحشہ کہا ہے۔ ہاں جیسے کچھ لوگ جاہلی زمانے میں باپ کا انتقال ہو گیا تو اپنے باپ کی بیوی سے، وہ سوتیلی وغیرہ ہوتی تھی، اس سے شادی کر لیتے تھے، اس کو قرآن نے فاحشہ کہا۔ مرد کے تعلق لواطت کو قرآن نے فاحشہ کہا، زنا کو قرآن نے فاحشہ کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے میں جب براءت کی آیتیں نازل ہوئی تو زنا کی خبر کو لوگوں میں عام کرنے کو فاحشہ کہا۔ تو یہ سب فواحش میں شامل ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی فاحشہ کہا جائے گا۔ تو میرے رب نے فواحش کو ما ظہر منہا، اس میں سے جو ظاہر ہے یعنی جو اعلانیہ طور پر کیے جاتے ہیں، وما بطن، اور جو پوشیدہ اور چھپ چھپا کر کیے جاتے ہیں، سب کو حرام کیا۔ ایک بے حیائی آدمی جو ہے چھپ کر کرتا ہے، خاموشی سے جو ہے وہ عشق اور محبت کے تعلق قائم کرتا ہے، چھپ کر موبائل سے کوئی لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے بات چیت کر رہا ہے، معاشرے کی ناجائز تعلق کی، تو یہ پوشیدہ فاحشہ ہوا ہے۔ اور کھل کر علانیہ طور پر کوئی زنا کرے، محرم سے غیر رشتہ دار سے شادی کرے، ننگے ڈرامے کرے، ننگی تصویریں چھاپتا ہے کتابی شکل میں، مضمون کی شکل میں، فلمیں بناتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تو یہ علانیہ فاحشہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فواحش کو اللہ نے حرام کیا، والاثم، اور گناہ کو، یہاں آیت میں جس سیاق میں آیا ہے، گناہ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے کہا جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم کو اس بات سے برا لگے کہ لوگ اس کو جانیں گے تو برا محسوس ہو، ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ اللہ کے رسول نے گناہ کی تعریف کی۔ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم کو یہ بات ناگوار لگے کہ لوگوں کو اس کی خبر ملے، لوگ اس پر مطلع۔ ایک تو یہ تعریف ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ یہاں گناہ سے مطلب وہ گناہ ہیں، وہ غلطیاں ہیں جس سے انسان کا خود کا نقصان ہو،
دنیا یا آخرت کا خود کا نقصان ہو، کیونکہ اگلے والے گناہ کے بارے میں کہا والبغی بغیر الحق، اور اللہ نے ناحق ظلم اور زیادتی کو بھی حرام کیا میرے پروردگار۔ تو گناہ وہ ہے جس سے اپنا نقصان ہو، باقی وہ ہے جس سے دوسرے کا نقصان، دونوں حرام۔ فواحش کو، ظاہری باطنی فواحش کو میرے رب نے حرام کیا، گناہ کو حرام کیا، ناحق ظلم اور زیادتی کو، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو کچھ چھین لیا، کسی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا، اپنی سلطنت اور حکومت قائم کرنے کے لیے کہ فلاں آدمی کام کر رہا ہے اس کو روکو ورنہ میری سرداری مصیبت میں آئے گی، یہ لوگ رفاہی کام کر رہے ہیں، ہماری جماعت میں ہمارا نام ہونا چاہیے، تو وہ لوگ اگر واعظ و نصیحت کا کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، تو ان کو روکو، ان کے ادارے کو ختم کرو۔ یہ ناحق ظلم ہوا، اس کو بھی میرے رب نے حرام کیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، میرے رب نے اس بات کو بھی حرام کیا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، ایسا شرک جس پر اللہ نے کوئی سلطان، کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک کے ناحق ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ توحید کی انتہا بے شمار دلیلیں ہیں، گن نہیں سکتے ہم، دنیا کی ہر چیز توحید کی دلیل ہے، اور شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ مشرک سے شرک کی دلیل پوچھئے تو آئیں بائیں شائیں کرے گا، وہی شبہات پیش کرے گا، باپ دادا کرتے آئے ہیں نا، اتنے بڑے بزرگ ہیں، ایسی ان کی فضیلت ہے کہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، تو پھر ان سے ہم مانگے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ شبہات ہے کہ ہم ان کو وسیلہ لگا کے دعا مانگے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قوم نوح علیہ السلام کے لوگوں نے جو عقیدہ اختیار کیا نا، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ہم ان کی خبر پہ جائیں گے، ان کو ذریعہ بنا کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، یہ جو اس خیال میں پڑ گئے، یہی شبہ تھا، شبہ کا فتنہ تھا، جس کی بنیاد پر وہ شرک میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے یہ بھی حرام کیا کہ تم شرک کرو، ایسا شرک جس پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ اس آیت میں جن برائیوں کا ذکر ہے، علامہ ابن قیم اور بعض علماء نے کہا کہ درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر کی طرف اس میں برائیاں بیان کی گئی ہے، اور ہر پہلی والی جو گناہ، پہلا والا جو حرام کردہ گناہ ہے، اس کے بعد والی اس کی ماں ہے، اس سے بڑی ہے، فواحش اس سے بڑھ کر عام گناہ کے مقابلے میں اس سے بڑا ظلم ہے، ظلم سے بڑا شرک ہے، شرک سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بے علم کوئی بات کہنا۔ یہاں سوال کریں گے، اب تک تو ہم یہ سنتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ، یہاں آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لا علمی کے ساتھ کوئی بات کہنے میں شرک بھی شامل ہے، شرک بھی ہے اور شرک سے زائد چیز بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں، اس لیے وہ شرک سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر شرک نہ ہو تو اللہ پر صرف کوئی بات منسوب کر دینا وہ اس درجے کا گناہ نہیں ہوتا۔ علامہ ابن تیمیہ کی میں بات نقل کر رہا تھا کہ اس میں فہذہ الاربعہ، یہ چار چیزیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یہ تحریم مطلق ہے، مطلقاً حرام ہے، ہر حال میں ہر جگہ حرام۔ وَلَمْ يُبِحْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ، مخلوق میں سے اللہ نے ان چاروں میں سے کسی بھی چیز کے، کسی کے لیے بھی یہ حلال نہیں کیا، کسی کے لیے ان چیزوں کو، فواحش اور اسم، بغی بغیر الحق، شرک اور اللہ پر بے علم جہالت کے ساتھ کوئی بات کہنا، مخلوق میں سے کسی کے لیے، ولا فی حال من الاحوال، کسی بھی حالت میں، حالات میں سے کسی بھی حالت اور کنڈیشن میں انسان ہو، کسی بھی حال میں ان میں سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں خون کو حرام کیا، مردار کو حرام کیا، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، سور کے گوشت کو گوشت کہا اس لیے کہ زیادہ وہ استعمال تھا، پورا خنزیر حرام ہے۔ تو ان کا معاملہ الگ ہے، اس کو بھی حرام کیا، لیکن بعض حالتوں میں، اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ کسی حالت میں حرام ہے، اور کبھی کبھی بعض حالتوں میں اس کو مباح کر دیا گیا۔ جان اگر آپ کی جا رہی ہے، مجبور ہو گئے ہیں، اگر آپ کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے، تو خنزیر کا گوشت یا مردار کا گوشت یا خون آپ اتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں جتنی سے آپ کی جان بچ جائے، جی بھر کے، پیٹ بھر کے نہیں، راشن پر کے اسٹاک رکھ کے نہیں، اتنا جتنی ضرورت ہے جان بچ جائے۔ یہ ایک حالت میں یہ ناجائز چیزیں جائز بن جاتی ہیں، لیکن شرک کو کسی بھی حالت میں جائز نہیں کیا،
وہ جو تقیتاً اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا، وہاں بھی دل میں ایمان اور توحید رکھنا ضروری ہے، کوئی وہاں اعتراض نہ کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَرْبَعَ، یہ چار چیزیں جو اس آیت میں سورہ اعراف کی جو ہم نے پڑھی، فواحش، اثم، بغی بغیر حق، کہا کہ یہ چار چیزیں جو ہے مطلقاً حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ اب یہاں علامہ ابن تیمیہ نے جو بات کہی، میں اسی کے لیے میں نے یہ اقتباس پیش کیا کہ فواحش کا تعلق، اس میں جن گناہوں کا ذکر ہے، اس میں فواحش کا تعلق شہوت سے، شہوات سے، ہاں، اور بغی کا تعلق غضب سے ہے۔ اگر عمومی سطح پر دیکھیں تو یہ بھی شہوت کے ضمن میں آئے گا، انسان کی نفسانی خواہشات، شہوات، لذتیں، فواحش میں لذت ہوتی ہے عموماً، تو ان گناہوں کی طرف آدمی رغبت رکھتا ہے جس میں اسے مزہ آتا ہے، جوا کھیلنے میں مزہ آتا ہے، زنا کرنے میں بظاہر مزہ آتا ہے، تو اس میں شہوت کا دخل ہوتا ہے، پیسے کی لالچ ہے، لالچ کی وجہ سے آدمی حلال حرام کی تمیز ہوتا ہے، تو یہ شہوت سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں فواحش۔ بغی جو ہے دوسروں پر ظلم کرنا، یہ غضب سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی جو نفسیات میں غضب اور غصہ ہوتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ شرک جو ہے وہ عدل کی اصل، عدل کی بنیاد کے بگاڑ کا نام ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا، یہ علم میں فساد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو دو قسموں میں بانٹیں تو پہلی دو تین چیزیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس کا تعلق شہوات سے، فتنہ شہوات سے، اور آخری کی دو چیزیں شرک اور القول علی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات کہنا۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں، نبی نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ پر بات کہہ رہا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر علم کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حلال کیا، فلاں چیز کو حرام کیا، جبکہ اس کا علم نہیں ہے آپ کو، یہ اللہ پر بغیر علم کے بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہمارے بہت سارے لوگ حدیث کے نام پر آج حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں جبکہ وہ جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اقوال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث بول کر بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت دراصل اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے رسول کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، وحی سے کہتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو آپ اللہ کے رسول کی جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنا، بغیر علم کے کوئی بات کہنا، دعویٰ کرنا اور شرک کرنا، یہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدل کو خراب کرتی ہے اور علم کی خرابی کی بنیاد ہے، یہ شبہات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، شبہات کے فتنے سے پیدا ہوتی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں شہوت، غضب، عدل اور علم کا فساد، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے گناہ ہیں۔ اس لیے ان چاروں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں پر ہر حال میں حرام اور ممنوع قرار دیا۔